یعنی اللہ کا قانون عذاب ان پر اب لاگو ہو جاتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، اور پھر ہم اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے، تہو بالا کر دیتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، اسی اصول کے مطابق جو اوپر بیان ہو چکا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ گناہوں کو جاننے اور دیکھنے کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے کہ کون سی قوم اب اس لیول پر آ گئی ہے کہ اسے عذاب ہلاکت سے دوچار کر دیا جائے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، یہ بھی بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا۔ جو شخص ارادہ کرتا ہے، جو طلبگار بنتا ہے عاجلہ کا، یعنی اس دنیا کی زندگی، عاجلہ جو فوراً مل جانے والی شے ہے، آخرہ جو بعد کی چیز ہے، تو یہ عجلت والی چیز ہے جو ہمیں فوراً مل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی طلبگار بنتا ہے دنیا کا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اس کی اس خواہش کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو شخص دنیا کا طلبگار بنا اس کو ساری کی ساری دنیا مل جائے گی۔ وہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں انسان کے سارے ارمان تو پورے نہیں ہوتے، کتنی ہی حسرتیں اور خواہشیں وہ لیے چلا جاتا ہے، دن رات ایک کرنے کے باوجود، سب کچھ تج دینے کے باوجود۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک شخص کی چوائس یہ ہے کہ وہ مطلوب و مقصود اس نے کس کو بنایا، دنیا کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا دے دے گا۔ لیکن پھر ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ داخل ہوگا اس میں مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر، ذلیل و خوار ہو کر۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، بڑا سخت مقام ہے یہ۔ اور جو کوئی آخرت کا طلبگار بنے، جو آخرت کو مطلوب و مقصود بنائے، جس کی پرائرٹی نمبر 1 آخرت ہو، اور پھر یہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہاں میری ترجیح اول آخرت ہے اور پھر دنیا کمانے میں لگ گیا، نہیں۔ وسعی لہا سعیہا، اور پھر وہ اس کے لیے محنت کرے جیسی کہ پھر آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اب اس کو انسان خود تول سکتا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے۔ یہ حقیر سی چیز، جسے قرآن کہتا ہے کہ متاع حقیر ہے۔ دنیا میں اگر قارون جتنی دولت بھی مل جائے تو متاع حقیر ہے، کیا کچھ پاپڑ نہیں بیلتا۔ تو آخرت کو اگر مطلوب و مقصود بنایا تو اس کے شایان شان پھر محنت بھی کرے وہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ پھر صاحب ایمان ہو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہو صرف اللہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی جو محنت ہے وہ برابر ہوگی، مقبول ہوگی، وہ سفل ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنت کا اجر عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اجعلنا منهم۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کو مدد پہنچاتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تیرے رب کی بخشش، اس کی عطا سے۔ یعنی دنیا میں اللہ کا اصول یہ ہے، قانون، کہ یہاں پر دسترخوان سب کے لیے یکساں بچھا ہوا ہے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، ملحدین کے لیے بھی، منافقین کے، سب کے لیے یہ برتنے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت عمل دی ہے اور آزمانا ہے تو اس کے لیے یہ سامان بھی اس کو دیا، یہ سب کے لیے ہے یکساں۔ وما كان عطاء ربك محظورا، اور تیرے رب کی بخشش جو ہے وہ کسی پر بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، ذرا دیکھو ہم کیسے فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر۔ دنیا میں بھی فضیلت ملتی ہے، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے دسترخوان ہے اس میں سے بھی کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، لیکن اصل فرق کہاں پڑے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، جو آخرت ہے وہ ہے، اس میں تو درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ وہاں کا جو فرق ہوگا درجات کا، وہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک طرف اللہ کی رحمت ہے اور اس کے جو ہے اس کا فیضان ہے، نعمتوں کی شکل میں، انعامات کی شکل میں،
اور دوسری طرف بدترین عذاب. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھو اللہ کے سوا کسی کو اور معبود نہ قرار دے بیٹھنا. فتقعد مذموما مخذولا، تو پھر تم بیٹھ رہو گے مذمت زدہ ہو کر اور دھتکار کر، دھکے دیے جا کر. اور یہ وہی ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر جو ہے تم بیٹھ رہو گے. اگلے 2 رکوعوں میں کچھ اوامر اور نواہی ہیں. ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ کن اصولوں پر استوار ہونا چاہیے، سوشل ویلیوز کیا ہونی چاہیے، ان کا ذکر ہے بہت جامعیت کے ساتھ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق یہ اگلے 2 رکوع تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. پہلے ہی رکوع سے تاریخ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، اور اب چونکہ ہجرت کے بعد یہودیوں سے اہل کتاب سے سابقہ پڑھنا ہے تو پہلے سے انہیں بتا دیا گیا کہ وہی تعلیمات جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے نہیں وہی تعلیمات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کوئی مغایرت نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم بندگی نہیں کرو گے کسی کی سوائے اس کے. سب سے اہم اصول بندگی صرف اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اسلامی معاشرے میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. اگر ایک اسلامی ریاست ہے تو وہاں جو بھی ویلیو سیٹ کی جائے گی ان میں نمبر 1 یہ ہوگی کہ یہاں پر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی مشرکانہ تصورات، مشرکانہ رسومات، ان کو ہرگز انکریج نہیں کیا جائے گا. اور جہاں بھی کہیں شرک کی جو ہے پنپنے کا امکان ہو تو اسے جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. اور اسی توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ معاشرے پر حکمرانی اللہ کی ہو، سوورینٹی جو ہے وہ اللہ کی ہو، حاکم مطلق اللہ کو مانا جائے، اور قرآن و سنت کی بالادستی ہو، قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہو. یہ اسی توحید کا تقاضا ہے. یہ پہلا اصول ہے. اس کے بعد معاشرت میں اہم ترین اصول والدین کے ساتھ حسن سلوک. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو ان میں سے ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا بہت ہی ادب سے، احترام سے، بھلے طریقے پر. یہ احترام والدین اور حقوق والدین کے اعتبار سے قرآن مجید کا ایک کلائمیکس ہے. یہ مقام جتنی تاکید یہاں پر ہے اور جس انداز میں ہے کہ ان میں سے ایک بھی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو اور ان سے بات کرو نرم انداز میں، بھلے طریقے پر. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنے دونوں کندھوں کو جھکا کر رکھو عاجزی کے ساتھ اور رحمت اور شفقت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس پر بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے. دعا کرتے رہو پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا تھا. یہ اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے معاشرتی پہلو سے. حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے تو بات طے ہو گئی، توحید سب سے پہلی چیز تو وہ ہے. لیکن حقوق العباد میں سب سے بڑھ کر حقوق والدین کے ہیں، اور وہ اس درجے میں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم ہوئے نیک اور صالح، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً توبہ کرنے والوں کے لیے وہ پروردگار غفور ہے، بخشنے والا ہے. یعنی اگر نیت تمہاری ٹھیک ہے، تم والدین کا ادب و احترام اسی انداز سے کرنا چاہتے ہو، لیکن چونکہ وہ بڑھاپے میں ایسی ضدیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو پوری نہ کی جا سکتی ہوں، اور کسی وقت تمہیں ان کی نافرمانی بھی کرنی پڑ جائے، کچھ اونچ نیچ بھی ہو جائے، لیکن اندر سے نیت تمہاری ٹھیک ہو، اندر معاملہ والدین کے ادب و احترام کا ہو، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اگر تم توبہ بھی کرتے رہو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اب اس کے بعد فرمایا کہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ان کے حقوق ادا کرو، اور مساکین کو، محتاجوں کو، وابن السبیل مسافروں کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو تبذیر سے بچنا، بے جا دولت اڑانا جو ہے نمود و نمائش کے لیے، صرف شہرت کے لیے، یہ تبذیر ہے. اور اگرچہ ہم